اہم خبر آپ کو دیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے حوالے سے، اور اسی سے متعلق مزید معلومات ہم حاصل کریں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائش نے ہمیں جوائن کیا۔ جی عدیل، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، خطے کی بڑی خبر ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک بڑا اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے معاہدے پہ دستخط کیے ہیں، اور یہ معاہدہ جو دونوں ممالک کی اپنی سلامتی کو بڑھانے اور خطے اور دنیا میں سلامتی اور امن کے حصول کے لیے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینا اور کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع اور تحفظ کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی ایک ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ بڑا اہم اعلامیہ، خطے کی بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی 1-on-1 ملاقات ہوئی، اور اس میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے سعودی عرب کے دورے کے حوالے سے ولی عہد وزیر اعظم سعودی عرب شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر وہ تشریف لے گئے، اور اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے ریاض میں وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے وفود کی موجودگی میں مذاکرات کا باضابطہ اجلاس منعقد کیا، اور اس اجلاس کے آغاز میں وزیر اعظم شہباز شریف نے خاص ملک حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے خیر مقدم کا اظہار کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان تقریباً 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت داری، بھائی چارے اور اسلامی یکجہتی کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک مفادات اور قریبی دفاعی تعاون کے تناظر میں ایک اہم معاہدہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پہ دونوں ممالک کی جانب سے دستخط کر دیے گئے ہیں۔ اور اس معاہدے میں جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک ملک پر بھی کوئی جارحیت ہوتی ہے تو وہ دونوں ملکوں کے اوپر جارحیت تصور ہوگی، یعنی پاکستان سعودی عرب کا دفاع کرے گا، پاکستان جو ہے وہ حرمین شریفین کا حجاز مقدس کا دفاع کرے گا، اور اس حوالے سے یہ بڑا خطے کا معاہدہ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان طے پا گیا ہے۔ تو پرائم منسٹر جو ہیں ان کو آج ایک بے مثال وہاں پر ان کا جو استقبال کیا گیا، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو ہیں وہ اور کابینہ کے اراکین جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے ساتھ تھے، اور آج اس معاہدے کے بعد جو ہے اسلام آباد کو سجانے کا بھی حکومت کی جانب سے حکم دے دیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے خطے کی، جس میں یہ قرار پایا ہے کہ کسی بھی جارحیت کے خلاف دونوں ملک مشترکہ دفاع اور تحفظ کریں گے، اور دونوں ملکوں کے مشترکہ دفاع اور تحفظ کو مضبوط بنانا ہے معاہدے کا مقصد۔ اور معاہدے میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی ایک ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے، اس مشرق وسطیٰ کی بالکل عدیل، میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ اس وقت اس معاہدے کی ضرورت جو پیش آئی، کیا اس کا تعلق جو مشرق وسطیٰ کی سچویشن ہے اس سے ہے؟ اسرائیل کے جو جارحیت ہے، کیا اس کا تعلق اس سے ہے؟ جی ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ابھی جس طرح کہ قطر میں جو کہ ایک ہیوی امریکی پریزنس کے باوجود، ان اڈوں کے باوجود، جس طرح اسرائیل نے وہاں پہ ایک جس طرح اٹیک کیا ہے، اس کی سالمیت کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ عرب اسلامک سمٹ جو ہے وہ بلانی پڑی، اس میں قراردادیں جو ہیں وہ منظور کی گئیں، لیکن اس کے بعد جو اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے، چونکہ ظاہر ہے مڈل ایسٹ کی سچویشن میں اسرائیل کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں وہ ایک تھریٹ بن چکے ہیں، اور ایسے میں اب اس معاملے پہ بات ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بالکل بے لگام ہو چکا ہے اسرائیل، اور ایسے میں اس بات کی اب ضرورت تھی، اس وقت کی ضرورت تھی کہ ایسے میں اب جو مڈل ایسٹ کے
یہ کنٹریز جو ہیں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو اسٹریٹجک ان کی جو پرائرٹیز ہیں انہوں نے کس طرح طے کرنی ہے. اگرچہ اس سے پہلے بھی جو حرمین شریفین کا جو تحفظ ہے پاکستان اس کے حوالے سے یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، لیکن آج اس معاہدے کی شکل میں یہ جو اسٹریٹجک معاہدہ ہے اس باہمی معاہدے کی صورت میں ایک فارمل ایک چیز سامنے آ چکی ہے، ایک ڈاکومنٹڈ چیز سامنے آ چکی ہے. صحیح. عدیل، آپ ڈاکومنٹ کی چونکہ بات کر رہے ہیں تو ایک تو اس کا نقطہ یہ ہو گیا کہ جو ایک ملک کے خلاف جارحیت جو ہے وہ دوسرے ملک کے خلاف بھی جارحیت سمجھی جائے گی. دیگر کیا نکات شامل ہیں اس ڈاکیومنٹ یا مشترکہ اعلامیے میں؟ دیکھیں، اس اعلامیے میں جو 3 چیزیں جو ہیں اس معاہدے سے متعلق جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ دونوں ملکوں کی سلامتی کو یقینی بنانا، یعنی اگر پاکستان پہ اٹیک ہو تو سعودی عرب اس کو خود پہ اٹیک جو ہے وہ تصور کرے گا. اگر خدا نخواستہ کوئی سعودی عرب پہ کوئی جارحیت کرتا ہے تو پاکستان اس کو اپنے خلاف جارحیت تصور کرے گا اور دونوں ملک ایک دوسرے کا دفاع کریں گے. تو جو دونوں ممالک کی جو سلامتی ہے اور خطے اور دنیا میں سلامتی اور امن کے حصول کے لیے یہ مشترکہ عزم ہے اس کی عکاسی کر رہا ہے. اس کا مقصد جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینا ہے، یعنی یہ جو ایک ڈیفنس ٹائز ہیں وہ آگے بڑھنے جا رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مڈل ایسٹ کی، مشرق وسطیٰ کی پرائرٹیز ڈیفنس کے حوالے سے یکسر تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اور پاکستان کے حوالے سے یعنی اس بات کا بھی امکان ہے کہ آنے والے وقت میں ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے دونوں ممالک جو ہیں وہ اکٹھے چلتے دکھائی دے رہے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ جو اس میں جارحیت کے حوالے سے باقاعدہ اس معاہدے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی ایک ملک کے خلاف جارحیت ہوتی ہے تو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت کو تصور کیا جائے گا اور پاکستان اس جارحیت کا اگر خدا نخواستہ کوئی سعودی عرب کے خلاف جارحیت ہوتی ہے تو پاکستان بالکل اسی طرح رسپونڈ کرے گا جس طرح یہ کوئی پاکستان کے خلاف جارحیت ہوئی ہے. تو یہ پیغام ہے دنیا کے لیے. ہمارے ساتھی موجود رہے گا عدیل وڑائی. سید محمد علی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. ایک بہت ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی معاہدے پر دستخط ہوئے. ایک ملک کے خلاف جارحیت ہوگی تو دوسرے ملک کے خلاف بھی تصور ہوگی. کیا اہمیت ہے آج کل کے سیناریو میں، خاص طور پہ جو مشرق وسطیٰ کی سچویشن ہے اس کے بعد؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں آج کل کی سچویشن کے حوالے سے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ایک بہت ہی تاریخی اور غیر معمولی اگریمنٹ سائن ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان. اس عالم اسلام کی 2 اہم ترین ممالک ہیں. پاکستان دنیا کی بہترین فوجی طاقت ہے عالم اسلام کی، اور سعودی عرب یقینی طور پہ مقامات مقدسہ کی اہم ترین سرزمین ہے جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا تھا. تو ان دونوں ممالک کا اس وقت عالم اسلام کو جن خطرات کا سامنا ہے اس کانٹیکسٹ اور اس وقت یہ اسٹریٹجک ڈیفنس اگریمنٹ سائن کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے اپنے قوت بازو اور اللہ کی مدد پہ بھروسہ کر کے مئی میں اتنے بڑے دشمن کو جس طرح چند گھنٹوں میں عبرتناک شکست دی تھی، تو ہماری صلاحیت، بہادری اور مہارت جو ہے اس کا اعتراف پوری دنیا کر رہی ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے چین ہو. اور سعودی عرب جو عالم اسلام کا اہم ترین ملک ہے، وہ اپنی سلامتی کے لیے پاکستان کو سب سے اہم پارٹنر سمجھتا ہے. اس کے اوپر اس کی صلاحیت اور خلوص پہ مکمل اعتماد کرتا ہے، جس کا یہ اگریمنٹ جو ہے مظہر ہے. تیسری بات اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جنرل ناصر منیر جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے کیریئر کے ایک حصے میں کئی سال سعودی عرب میں تعینات بھی رہے ہیں، عربی زبان پہ بھی مہارت رکھتے ہیں اور ان کے رواسم بھی سعودی عرب میں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس کا بھی اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو بنیادی طور پہ 3 فیکٹرز ہیں جو اس میں دیکھ رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ عالم اسلام کے اوپر حملے جو بڑھ رہے ہیں، جارحیت میں اضافہ ہو رہا ہے، عدم سلامتی کا جو مسلم دنیا شکار ہے، ایک تو وہ فیکٹر ہے. دوسرا پاکستان کی جو ایک تاریخی فتح تھی بھارت کے حوالے سے مئی کے مہینے میں، اور تیسری بات کہ ہماری جو ملٹری ڈپلومیسی ہے، اور پھر ہم نے جو کمٹمنٹ اور ببانگ دہل ایک اصولی موقف اور پوری عالم اسلام کی
سینٹیمنٹس اور مفادات کی ترجمانی جس طرح سے ہم نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں کی اور جس طرح حالیہ OIC اور عرب لیگ کی سمٹ میں کی، اس نے یقینی طور پہ ہمارا قد اور ہمارا سر جو ہے پورے عالم اسلام کے سامنے بلند کر دیا ہے کہ پاکستان کی فوج وہ واحد فوج ہے جو کہ عالم اسلام کی سلامتی کو انشور کرنے کی صلاحیت اور خواہش بھی رکھتی ہے اور ارادہ بھی رکھتی ہے، اور اس کی جو کیپیبلٹی ہے، اس کی جو مہارت ہے، اس کا جو تجربہ ہے اور اس کا جو ریکارڈ ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو ٹرسٹ کیا جائے۔ لیکن اس میں جو دوسرا تاریخی پہلو ہے وہ غیر معمولی ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ لائن اس کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک ملک کے اوپر بھی جو حملہ ہے وہ دونوں ملکوں کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی تاریخی الفاظ ہیں جو دونوں ممالک کو، دونوں برادر اسلامی ممالک کو ایک دوسرے کے قریب مزید لائیں گے، دونوں کی دفاعی اور فوجی تعاون میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ عالم اسلام کو جو مشترکہ خطرے ہیں ان میں یہ دونوں ممالک جو ہے امن کو فروغ دینے اور ان خطروں کا مقابلہ کرنے میں زیادہ بہتر انداز میں تعاون بھی کریں گے اور اپنا بھرپور رول پلے کریں گے۔ سید محمد علی صاحب، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسرائیل کی توسیع پسندی ہے، جارحیت ہے، اس کی جو حدت ہے وہ محسوس کی گئی ہے سعودی عرب میں بھی، اور اس کے بعد اس کی ضرورت محسوس ہوئی معاہدے کی، یعنی وہ خطرہ ٹلا نہیں ہے خطے سے جو توسیع پسندی کا مسائل ہیں اسرائیل کی جانب سے؟ دیکھیے، خطرات کے معیار اور مقدار میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالم اسلام جو ہے اضافہ ہوا ہے۔ عالم اسلام کے افق پہ بے شمار ممالک کے خلاف جارحیت کی جا رہی ہے، ان کی سلامتی خود مختاری کو تاراج کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ٹائملی انیشیٹو تھا پاکستان کی جانب سے بھی اور سعودی برادر قیادت کی جانب سے بھی کہ دونوں ملک جو ہیں ایک میوچول سینیوریٹی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ سید محمد علی صاحب ساتھ ہی موجود رہیے، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سر شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے، معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں اور جارحیت جو ہے وہ ایک ملک کے خلاف ہوگی تو دوسرے ملک کے خلاف بھی تصور ہوگی۔ آپ اس کی انٹرپریٹیشن کیا کریں گے؟ قمر چیمہ صاحب سے بھی ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ سید محمد علی صاحب پلیز آپ کنٹینیو کیجئے۔ عدیل وڑائچ کی جانب ہم چلیں گے۔ عدیل وڑائچ، جیسا کہ ابھی سید محمد علی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو توسیع پسندی ہے، جارحیت ہے اسرائیل کی، اس نے اس نہج پہ لا کر کے خطے کو اور میڈل ایسٹ کو کھڑا کر دیا ہے کہ جو خطرہ ہے اس کی حدت اور شدت محسوس کی جا رہی ہے، جس نے اس معاہدے کی ضرورت کو بھی جنم دیا۔ آپ اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو اب یہ وقت کی ضرورت بن چکا تھا معاہدہ۔ معاملہ صرف توسیع پسندی کے عزائم کا نہیں ہے، معاملہ تو یہ ہے کہ کس طرح ویسٹ جو ہے وہ اسرائیل کے اس طرح کے غیر قانونی، غیر انسانی جو اقدامات ہیں اور جس طرح وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے، جس طریقوں کے جو قوانین ہیں، دنیا کے عالمی قوانین کی وائلیشن کر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں اور اس پہ ویسٹ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے۔ تو اب یہ وہ وقت آ گیا ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ دوحہ میں جو ایک بڑی بیٹھک ہوئی اور اس کے بعد جو اعلامیہ بھی جاری کیا گیا اور اس میں جو قراردادیں سامنے آئیں، اس کے بعد تو اب مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں ان کو اپنی جو اسٹریٹجک ان کے جو رجحانات ہیں، ان کی جو پرائرٹیز ہیں، وہ اب صرف سعودی عرب نہیں بلکہ اب دیگر جو ہیں ان کو بھی یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے جو دفاعی تعاون کے جو معاہدے ہیں، دفاعی ان کی جو ترجیحات ہیں، انہوں نے کس کے ساتھ یہ چیزیں آگے لے کے چلنی ہیں۔ اور اب ایسے نظر آ رہا ہے کہ بہت سی جو الائنمنٹس ہیں ہم خطے میں دیکھیں گے کہ وہ آگے تبدیل ہوتی دکھائی دیں گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طرح کے اقدامات ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس میں یعنی دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ کس طرح سے خاموش تماشا نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ خود ان ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہے یہ ان کا دفاع کرنا، جنہوں نے اس دفاعی معاہدوں کی مد میں کتنے بینیفٹس لے رکھے ہیں، لیکن ایک تماشا جو ہے وہ لگا دیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ اب شاید یہ ریئلائزیشن تھی وہاں پر اور یہ ہونی بھی چاہیے تھی کہ اب کس طرح سے ایک ایسا ملک جو جس کی ویسے ہی پاکستان جو ہے حجاز مقدس کی حفاظت کے حوالے سے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور بڑا کیٹیگوریکلی
یہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو, پاکستان میں کوئی بھی کسی کی بھی حکومت ہو, تو یہ سب کے لیے برابر جو ہے یہ معاملہ, برابری کی سطح کا معاملہ ہے. لیکن اب یہ چونکہ ریاست کی سطح پہ معاہدہ ہو گیا ہے, دونوں ممالک کے درمیان یہ معاہدہ ہونا دنیا کے لیے پیغام ہے کہ اب آپ نے ادھر نہیں دیکھنا, اگر ادھر دیکھنے کا سوچا بھی تو یہ جارحیت تصور ہوگی, پھر ایک ملک رسپونڈ نہیں کرے گا, پھر دونوں ملک رسپونڈ کریں گے. اور اس میں دنیا کو معلوم ہے کہ کلیکٹیو رسپانس کی آپ عدیل بات کر رہے ہیں, تو عرب ممالک کے اتحاد کی باتیں ہو رہی تھیں, ایک مشترکہ لاہ عمل کی باتیں ہو رہی تھیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کولیشن میں دوسرے ملک بھی لیٹر آن شامل ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایک ضرورت تو محسوس کی جا رہی ہے ایسی کولیشن کی؟ جی بالکل شامل ہو سکتے ہیں, اور یہ شامل ہونا پڑے گا انہیں. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ قطر نے کس طرح وہاں پہ ایک بڑی دنیا کی بڑی پاور جو ہے وہاں پر اس کو اڈے دے رکھے ہیں. وہاں پر وہ کس طرح قطر نے جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو وہ طیارے گفٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اربوں ڈالرز کی ان کے ڈیفنس کے معاہدے ہیں, ان کے اربوں ڈالرز سالانہ لگ رہے ہیں اس کام پہ. اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر یہی کچھ ہونا ہے, ان کی ملک کی سالمیت چیلنج ہونی ہے, ان کی عزت و تکریم جو ہے ان کے ملک کی وہ چیلنج ہونی ہے, تو پھر اس کے بعد تو آگے یہی معاملہ ہونا ہے. دیکھیں کہ اس سے پہلے کیوں یہ بات نہیں ہو رہی تھی, کیوں گزشتہ چند گھنٹوں میں صورتحال تبدیل ہوئی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ویسٹ نے اگر اپنی پرائرٹیز جو ہیں وہ طے کر لی ہیں, اور انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جو بھی ہو, جو بھی ظلم ہو رہا ہو, عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو اس کے بعد شاید یہ وقت آ گیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں پاکستان کا کردار اس میں, ایران پہ جب اٹیک ہوتا ہے اسرائیل کا, پاکستان پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایک مؤثر آواز بن کے ایران کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اسرائیل کی مذمت کرتا ہے. ایون امریکہ کی جانب سے جب حملہ کیا گیا تھا پاکستان نے اس کی بھی مذمت کی تھی. اور اب جب قطر پہ اٹیک ہوا تو پاکستان کی جانب سے جس طرح پرائم منسٹر وہ وہاں پہلے پہنچے اور انہوں نے امیر قطر کے ساتھ جو بیٹھ کے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور بڑا اسٹرانگ میسج دیا, اور پرائم منسٹر نے تو یہ جو عرب اسلامک سمٹ ہے اس میں تجویز دی ایک ایسی ٹاسک فورس کی, ایسی فورس بنانے کی جو اسرائیلی جو عزائم ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے. تو اب یہ وہ واقعی یہ وقت آن پہنچا تھا, اور اب یہ شاید بہت ٹائملی ہے. اور اس چیز کی ضرورت عدیل, آپ نے ویسٹ کی بات کی, اور یقیناً آپ نے یہ بات درست کہی کہ جب بھی دنیا میں کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ آنکھیں بندی رکھتا ہے, انصاف کے معاملے پہ ساتھ کھڑا نہیں ہوتا ایسے ملکوں پہ. تو لیکن کیا اس معاملے کے اوپر وہ ریئیکٹ کرے گا؟ یہ چیز تو شاید پسند نہ ہے اسے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان بھارت کے معاملے پہ کیا ہوا. پاکستان بھارت کے معاملے پہ پاکستان کہتا رہا کہ اگر بھارت نے پاکستان پہ کوئی اس طرح کوئی جارحیت کی تو پاکستان اس کا رسپانس بھرپور طریقے سے دے گا. اس وقت ہم نے دیکھا کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اس کو لائٹ لیتی رہی, اس کو کیجول لیتی رہی, بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صحیح. عدیل, آپ کی بات میں بعد میں آپ یقیناً جاری رکھیے گا. اس وقت ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, پاکستان اور سعودی عرب کے تعلق سے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, باہمی معاہدہ طے پایا ہے. ایک ملک کے خلاف جارحیت ہوگی تو دونوں ملکوں کے خلاف تصور ہوگی. آپ اس کو کس طرح سے اینالائز کرتے ہیں آج کل کی سچویشن کے اندر؟ بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سول ملٹری قیادت کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 78 سالوں کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ طاقتور اور مضبوط کر لیا, اور اتنا زیادہ ہم نے اپنے آپ کو ریلیونٹ کر لیا کہ آج سعودی عرب جو عالم اسلام کی پہچان ہے, عالم اسلام اپنے مسئلوں کے لیے سعودی عرب کی طرف دیکھتی ہے, اور آج سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ یہ دفاعی ایگریمنٹ کر رہا ہے. آپ اس چیز سے امیجن کریں کہ اگر سعودی عرب کو ڈیٹیرنس چاہیے تو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور اگر پاکستان کو ڈیٹیرنس چاہیے تو سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. آج بھارت کو یہ پیغام چلا گیا کہ اگر انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا تو سعودی عرب کی فوجیں ہمارے ساتھ مل کے لڑیں گی. اور آج مڈل ایسٹ کے اندر یہ پیغام چلا گیا کہ اگر کوئی سعودی عرب پہ حملہ کرنے کی جرت کرے گا تو پاکستانی فوجی اور پاکستان کی افواج جو ہیں وہ سعودی عرب کا جو ہے وہ دفاع کریں گی. اور یہ جس طرح ہم نے 10 مئی 2025 کو ساؤتھ ایشیا میں ڈیٹیرنس کو ریسٹور کیا تھا, انڈیا کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان کتنا طاقتور ہے, اور ہم نے اپنی فوج کے ذریعے, اپنی ایئر فورس کے ذریعے, اپنی نیوی کے ذریعے اور اپنے ایک مضبوط جو ملک کے ذریعے جو
ہم نے دنیا کو بتایا، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی جو سگنل ہے وہ چلا گیا. کل بھی دیکھیں پرسوں 57 اسلامک ملک اکٹھے ہوئے تھے، لیکن فیصلہ پھر بھی سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ مل کے کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ دفاعی ایگریمنٹ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی چیز ہے کہ سعودی عرب نے اس چیز کو محسوس کیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جو یہ کیپیبلٹی رکھتا ہے اپنا دفاع کرنے کی بھی اور ہماری دفاع کرنے کی بھی. دیکھیں یہاں سے تقریباً 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے سعودی عرب کی، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اتنی مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی کے اندر بھی پاکستان کا کردار ہے. اور یہ جنرل عاصم منیر کی کیپیبلٹی ہے اور ان کی لیڈرشپ ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہت اچھے لیول پہ لے گئے، ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو ٹھیک کیا. نریندرا مودی اور امریکہ جس کی بہت تگڑی پارٹنرشپ تھی، اس پارٹنرشپ کو توڑا. انڈیا کے اوپر ٹیرفس لگے، انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے پریشر کے نیچے آیا. اور اس وقت دیکھیں ٹرمپ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کی تعریفیں کر رہا ہے جہاں کھڑا ہوتا ہے کہ میں پاکستانی جنرل سے جب ملا تو مجھے بڑا مزہ آیا اور وہ بڑا ویژنری لیڈر ہے. آج سعودی لیڈرشپ بھی پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تعریفیں کر رہے ہیں، پاکستان کی سول لیڈرشپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں، جس طرح ہم نارملسی کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی، اکنامک اسٹیبلٹی آئی، ہم پہ اگریشن کیا گیا، ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، تو پاکستان نے کس طرح بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. اور آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی میلی آنکھ سے سعودی عرب کی طرف دیکھے گا تو ہم سعودی عرب کا دفاع کریں گے. اور بھارت اب دلی کے اندر نریندر مودی پریشان ہے کہ آج اگر پاکستان پہ وہ حملہ کرتے ہیں تو سعودی فوجیں پاکستان میں ہوں گی. یہ دلی کو پیغام ہے. اور میرا خیال ہے مودی صاحب کی نیندیں پہلے ہی جو ہیں وہ اڑی ہوئی ہیں کہ ان کی ایئر فورس پہلے نہیں لڑ سکی تھی. ان کو اس چیز کا پتا تھا کہ شاید ہم S-400 لے آئے اور رافیل لے آئے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پیغام گیا ہے، اور یہ پیغام 57 اسلامک دنیا میں بھی گیا ہے، ساؤتھ ایشیا میں بھی گیا ہے، افریقہ میں گیا ہے، اور سب سے بڑھ کے کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر ویسٹرن ممالک کی کافی زیادہ جو ہے وہ انویسٹمنٹس ہیں، سیکیورٹی پارٹنرشپس ہیں. تو آج یہ پیغام ویسٹرن دنیا میں بھی گیا ہے کہ اگر سعودی عرب جو کہ سب سے اسٹریٹجک امپورٹنٹ اہمیت کا ملک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ امریکی صدر جب اپنی دنیا میں جب وزیر صدر بنتا ہے تو جو نارملی جس ملک کا دورہ کرتا ہے وہ سعودی عرب ہے. تو آج امریکن پریزیڈنٹ کو بھی پتہ چلا ہے کہ جس پاکستانی جنرل سے میں ملا تھا اس کی کیپیبلٹی یہ ہے کہ آج سعودی جو لیڈر ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے دفاعی ایگریمنٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو بڑی مبارک اس حوالے سے. آج ہمارا دفاع مزید مضبوط ہو چکا ہے اور آج سعودی عرب کا دفاع مزید مضبوط ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یہ معاہدہ جو ہے دونوں ملکوں کے مفاد میں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ اسلامی ممالک کی بات کر رہے تھے تو جو بیٹھک ہوئی تھی 57 ممالک کی، اس میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کوئی مشترکہ لاہ عمل مرتب کیا جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جب دو ملک جو ہیں وہ آپس میں ایک معاہدے میں آ گئے ہیں تو اس میں مزید اسلامک ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں، ایسے چانسز ہیں؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے اوپر کہ پاکستان اور سعودی عرب اس میں کیا پلان کرتے ہیں. دیکھیں ہم ایک یہ معاہدہ ہوا ہے کہ پرائمری ایگریمنٹ ہوا دو ملکوں کے درمیان، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جو تھریٹس ظاہری بات ہے سعودی عرب کو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی معاہدہ ہوا ہے. ایک ملک کے خلاف جارحیت ہوگی تو دوسرے کے خلاف بھی تصور ہوگی. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ مختلف قسم کی ڈیولپمنٹ ہے جو ماضی میں تو میں نے نہیں دیکھی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثبت ڈیولپمنٹ ہے. کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کی طرف سے جارحیت کا شکار رہا ہے. تو گویا اگر پاکستان پہ دوبارہ ہندوستان افغانستان تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اسی طرح اگر سعودی عرب پہ کوئی جارحیت کرتا ہے، اور چونکہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ جس میں اسرائیل کے جو جارحیت کا خطرہ سب کو پیدا پڑ گیا ہے، کیونکہ اگر قطر پہ ہو سکتا ہے تو پھر کسی اور ملک پہ بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ ادھر بھی یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ ہم کو اس قسم کا معاہدہ کریں. اب انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیوں کیا؟ میرے خیال میں اس کی وجہ مئی 2025 کا واقعہ ہے، جس کے اندر پاکستان نے جس طریقے سے بھارت کی جارحیت کا جواب دیا، اس کے بعد یہ طے ہو گیا اور ثابت ہو گیا دنیا پہ کہ اگر کوئی ملک اپنا دفاع کرنا جانتا ہے تو وہ پاکستان ہے. تو چنانچہ سعودی عرب نے جو چونکہ سب سے بڑی گلف ریاست ہے، سب سے امیر بھی ہے، سب سے زیادہ تگڑی بھی ہے، اس نے یہی محسوس کیا کہ اگر پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے تو یہ ان کے لیے بھی اچھا ہوگا اور پاکستان کے لیے. تو ایک ون ون ہے
दोनों मुल्कों के लिए फायदे मंद है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पेशरफ्त मैंने तो पहले माजी में सऊदी अरब पाकिस्तान ताल्लुकात में नहीं देखी थी। सही। एजाज साहब, आपने कहा कि विन विन है, लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनको ये विन विन पसंद नहीं भी आ सकती। आप क्या समझते हैं कि जो वेस्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो कैसे रिएक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, क्या रद्द-ए-अमल दे सकते हैं? देखिए, अगर तो इंसान हर वक्त यही सोचता रहे कि खदशे रहें कि जी वो क्या करेगा, तो फिर तो आप कभी भी नहीं बढ़ सकते आगे। जाहिर बात है कि हिंदुस्तान नाखुश होगा, हो सकता है कि इसराइल तो नाखुश होगा ही होगा, मुमकिन है अमेरिका को भी कुछ उनके बारे में कुछ सोच हो। मैं मुझे नहीं पता कि क्या क्या सोचे होंगी, लेकिन पाकिस्तान को तो अपना मफाद देखना है, सऊदी अरब को भी अपना मफाद देखना है। दोनों को अगर ये बाहमी मफाद बना है दोनों का, तो तब ही दोनों एक मुआहिदा कर सकते हैं ना जी। और मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा गैर मामूली नौयत के रहे हैं। हमेशा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है, जब भी उन पे कोई चैलेंज आया, और पाकिस्तान पे जब भी कोई ऐसा चैलेंज आया, सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वहाँ पे जो हरमैन शरीफैन है, उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान का बच्चा जो है वो खड़ा होना चाहता है। पाकिस्तान के इतने लाखों भाई बहन वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो चुनांचे पाकिस्तान के लिए तो सऊदी अरब के ताल्लुकात वैसे ही अहमियत के हामिल थे। अब जब इसमें ये बीच में शामिल होगा दिफाई तावन की एक ऐसी सतह कि दोनों में से किसी पे भी हमला, दूसरे पे हमला तस्वर किया जाएगा, ये तो एक बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ जो मैंने खबरें पढ़ रहा हूँ वो ये है कि जी सऊदी अरब से पाकिस्तान की इक्तिसादी कुव्वत बढ़ाने के लिए इसके अंदर सरमायाकारी करेगा और इक्तिसादी तावन बढ़ाएगा। ये तो सोने पर सुहागा है। तो मुझे तो सच्ची बात है कि इस पे खुशी हुई है। अल्लाह ताला करे पाकिस्तान के लिए और सऊदी अरब के लिए अच्छा साबित हो। सही। एजाज साहब, इससे पहले इस्लामी मुल्कों की जब बैठक हुई, जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है इसराइल के अटैक के बाद, तो उस वक्त भी ये जरूरत, इसके ऊपर बहुत बात की गई कि एक कलेक्टिव जो है एलामिया, एक लाहे अमल मुरतब किया जाना चाहिए। आप समझते हैं कि इस किस्म के मजीद इत्तेहाद बनते आपको फ्यूचर में नजर आएंगे? ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि जो इसराइल की तरफ से खतरा है ग्रेटर इसराइल के हवाले से, तो वो तो बहुत सारी अरब रियासतों के ऊपर वो खतरा आ रहा है। उसमें सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है। तो ये जो खतरा है ये सब के लिए, और कतर के हम पर हमले करने के बाद तो ये जाहिर बात है बाकी सारी गल्फ की रियासतें भी थोड़ी परेशान है। तो ऐसे में ये बहुत अहम है कि ना सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, ये हो सकता है, अभी मुझे नहीं पता इसकी ना तफसील मुझे पता है, कि ये हो सकता है कि बाकी रियासतें भी अब इस किस्म के मुआहिदे में पाकिस्तान के साथ शरीक होना चाहिए या इसी दो तरफा मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहिए। गोया ऐसा है कि एक पॉसिबिलिटी है कि एक बड़ी ताकत वजूद में आ जाए, जिसमें आपको पता है कि इनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है हर किस्म का, और पाकिस्तान ने साबित किया है कि पाकिस्तान हर किस्म का इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना जानता है, मैन पावर है, ट्रेंड मैन पावर है। तो ये एक बड़ा मुआहिदा बन सकता है। इसके अंदर वो जरासीम हैं जिससे ये एक बहुत बड़ा किस्म का ये मुझे लफ्ज बीज बोलना चाहिए, ऐसा बीज है जो एक तनावर पौधा बन सकता है। मुमकिन है इसमें बाकी वो शामिल हो जाएं, लेकिन ये तो अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो वक्त भी बताएगा, पर यकीनन लगता है कि ऐसा हो सकता है। सही। एजाज साहब, आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ है, इसका ताल्लुक उस जीत से भी है जो हमने भारत के खिलाफ हासिल की? एनी टाइम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर ऐसा ना हुआ होता, अगर मई 2025 में हमने वो ना काम किया होता जो हमने किया, तो इनमें से किसी ने हमारी कोई इज्जत नहीं करनी थी। देखिए, गरीब और कमजोर की कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान ने ये दिखाया है कि हम अपना दिफा करना जानते हैं। मुझे याद है, मैं वाल्टन में था, लाहौर में, उस वक्त वाल्टन में उन्होंने कहा पहला ड्रोन आया तो बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन मजाल है हमारे किसी लोग पे किसी किस्म का भी खौफ आया हो। तो हमारी कौम भी इकट्ठी हुई, हमारा मीडिया भी इकट्ठा हुआ, हमारी फौज भी इकट्ठी हुई, हमारी एयरफोर्स, हमारी सियासी क़यादत, सब लोग इकट्ठे हो गए, और वो चीज सारी दुनिया ने देखी है। और इस वजह से अब उनको एहसास हुआ कि पाकिस्तान वो कौम है जो काबिल भरोसा भी है और जिसको आता भी है दिफा करना। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि मई 2025 ने एक कलीदी किरदार अदा किया है सऊदी अरब की और बाकी रियासतों की जो अंदाजा था, जो असेसमेंट थी पाकिस्तान के बारे में, उसमें। सही। एजाज साहब, ये जो दिफाही मुआहिदा है, जो भी मालूमात इस हवाले से हमें मिली कि एक मुल्क के खिलाफ जारियत होगी तो दूसरे मुल्क के खिलाफ तस्वर होगी, मतलब मिल के एक दूसरे का दिफा करेंगे, ये अनप्रेसिडेंटेड है इस किस्म का दावा, इस किस्म का जो मुआहिदा है, या इस किस्म की मिसालें, इस किस्म के इत्तेहाद हमें माजी में भी नजर आते रहे?
میں نے تو کمی دیکھی ہے جی. کم از کم گلف کی ریاستوں کے ساتھ تو پاکستان کا ایسا معاہدہ میں نے پہلے نہیں دیکھا. دفاعی تعاون تو تھا. سعودی عرب میں بھی ہمارے ایڈوائزر تھے, باقی ملکوں میں بھی ہیں, ہم نے ایئر فورس کے ایڈوائزرز بھی گئے ہیں, ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوتی ہے. لیکن یہ تو ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا تعاون ہے. میں نے تو نہیں دیکھا کم از کم اس درجے کا تعاون. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک زمانے میں ہندوستان کا سوویت یونین کے ساتھ اس قسم کا ارینجمنٹ ہوتا تھا. اب مجھے نہیں پتا رشیا کے ساتھ وہ ارینجمنٹ ہے کہ نہیں ایک زمانے میں. اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ جب پاکستان اور امریکہ اتحادی تھے تو اس وقت بھی یہ بات کہی جاتی تھی, اگرچہ امریکہ نے کبھی پاکستان کے دشمن کو اپنا دشمن نہیں سمجھا, یعنی 65 کی جنگ میں انہوں نے دونوں ملکوں پہ سینکشنز لگائیں. لیکن یہ جو چیز ہے نا, جو یہ ابھی اگر پاکستان پہ جارحیت ہوتی ہے کسی بھی قسم کی, اور سعودی عرب اگر ہمارا ساتھ دیتا ہے اور ہمارے لیے بیان آواز بھی اٹھاتا ہے اور عملی طور پر بھی کام کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی پاکستان کے لیے ون ون نہیں ہوگی. مجھے یقین ہے کہ باقی گلف کی ریاستیں بھی چاہیں گی کہ آپ پاکستان کے ساتھ جڑیں اور کسی قسم کا کوئی ارینجمنٹ ہو یا اسی ارینجمنٹ میں شریک ہوں جس کو بڑا کر لیا جائے. یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی, پاکستان کی دفاعی کامیابی, پاکستان کے سٹیٹس کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے. صحیح. تو آپ ایک جو اتحاد ہے اس کا دائرہ کار وسیع ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں. اعزاز صاحب, پاکستان نے ہمیشہ امن کے لیے ہی اپنا کردار ادا کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ کبھی کسی کے خلاف جارحیت نہیں کی ہے. یہ کتنا زبردست میسج ہے دنیا کے لیے بھی, کیونکہ ہم پر چیزیں مسلط کی جاتی ہیں. حالیہ پاک بھارت جنگ میں بھی ہم نے دیکھا, لیکن ہم نے ہمیشہ امن کے لیے ہی کوشش کی ہے, اور یہ جو معاہدہ ہے یہ بھی یہی پیغام دے رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. بالکل یہ بھی دفاعی نوعیت کا ہے. اگر ہم پہ جارحیت ہوتی ہے یا سعودی عربیہ پہ جارحیت ہوتی ہے تو دونوں مل کر دفاع کریں گے. گویا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم دونوں مل کر کسی تیسرے ملک پر حملہ کر دیں گے, ہم یہ نہیں کہہ رہے. یہ بہت بڑی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم ایسی بات نہیں کہہ رہے. ہم صرف دفاعی بات کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان کی امن پسندی اور قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ہمیں حکم تھا, ہمیں جو ان کی گائیڈنس تھی, یہ عین اس کے مطابق ہے کہ آپ نے کسی دوسرے ملک کے خلاف جارحیت نہیں کرنی بلکہ ہمیشہ اپنا دفاع کرنا. اور پاکستان نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے. وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے غلط اس کی تشریح کر کے الٹا بیانیہ ایسا بنا دیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ولن نظر آنا شروع ہے. یہ ہندوستان کا کمال ہے کہ وہ یہ کر دیتا ہے یہ کام, لیکن اب نہیں ایسا چلے گا. اس دفعہ تو ان کا بیانیہ پہلگام کا بھی نہیں چلا, اور مئی 2025 کے 10 مئی کا بھی بیانیہ وہ نہیں چلا. اور اب وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ, کیونکہ وہ ایک جھوٹ پہ مبنی ان کا بیانیہ تھا, پاکستان کا سچ پہ اور حق پہ مبنی بیانیہ تھا. الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اچھے دن آئیں گے. جی اللہ. صحیح. اعزاز صاحب, اس دفعہ جب ابھی وزیر اعظم اپنے جو دیگر ان کے ساتھ جو عہدیدار تھے ان کے ہمراہ جب سعودی عرب میں تھے, تو ان کا بڑا غیر معمولی استقبال اس دفعہ ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس معاہدے سے اور اس سارے جو ہمیں آپٹکس نظر آ رہے ہیں, اس کے بعد تعلقات تو ہمارے ہمیشہ سے سعودی عرب سے اچھے ہیں, لیکن ایک نئی جو ہے وہ ہم اس کی, اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. کامران شاہد صاحب سینئر تجزیہ کار ہمیں جوائن کر چکے ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. جی, بہت ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ ہے, اور اس میں آبویسلی پاکستان کے جو آرم فورسز ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. اس کی آرمی چیف وہاں موجود ہے, کیونکہ پاکستان ایک واحد نیوکلیر اسٹیٹ ہے مسلم کنٹریز کے اندر, اور پاکستان کی آرم فورسز مسلم کنٹریز کو, خاص طور سعودی عربیہ کو, پہلے بھی جو ہمارے سیکرڈ پلیسز ہیں مکہ اور مدینہ, اس کی سیکیورٹی تو پاکستان کی پہلے بھی انڈرسٹینڈنگ ہے سعودی عربیہ کو پرووائڈ کرنے کی. اور آپ کو پتا جنرل راحیل شریف جو ہے وہ بھی وہاں پہ گئے تھے ٹریننگ کے لیے پاکستان کی طرف سے سعودی عربیہ کی فورسز کی. تو یہ اس وقت جو موجودہ قیادت ہے فوج کی جناب عاصم منیر, یہ مجھے تو لگتا ہے ان کا یہ سارا آئیڈیا ہے. انہوں نے سچویشن کو دیکھا جو اسرائیل کی ڈیولپ ہوئی, اور اس کے بعد یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان تو ہمیشہ کمیٹڈ رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ, اب آفیشیلی بھی کمیٹڈ ہو گیا ہے. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا کے لیے جو میسج ہے, اسرائیل کے لیے تو ہے لیکن انڈیا کے لیے بڑا میسج, اسرائیل کے لیے میسج ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ اسرائیل کو اب یہ پتا چلا کہ پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ ملیٹرلی کھڑا ہوا ہے. اور انڈیا کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر پاکستان پہ اٹیک ہوتا ہے, سعودی عرب جس کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں, کیونکہ سعودی عرب نے یہ سائن کیا ہے کہ پاکستان پہ حملہ وہ کنگڈم آف سعودی عربیہ پہ حملہ تصور کیا جائے گا. ہر لحاظ سے ایکسٹراڈنری ایگریمنٹ ہے, ہر لحاظ سے.
صحیح کامران صاحب، اس سے پہلے جب ہم نے دوحہ پہ حملہ دیکھا تو اسلامی ملکوں کی ایک بڑی بیٹھک بھی ہوئی اور یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ کوئی مشترکہ لاہے عمل اسلامی دنیا بھی بنائے. تو اب چونکہ دو بڑے ملک لیڈ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اتحاد کا دائرہ بڑھ سکتا ہے فیوچر میں؟ جی بالکل بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو یہی کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ عرب ممالک جو ہے یا پاکستان بھی وہاں صرف ملاقاتیں ہوتی ہیں، ٹاک ہوتی ہے اور واپس آ جاتے ہیں واک اوے کر کے. اب کی دفعہ ایسا نہیں نظر آیا. یہ جو موجودہ ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان کی آرم فورسز کمٹ ہوئی ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ، سعودی عربیہ کمٹ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، یہ دوسرے مسلم کنٹریز جو ہے ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا انیشیٹو ہوگا کہ وہ اس الائنس کے اندر آ جائیں. اور ہم ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں نیٹو ٹائپ کا ایک الائنس دیکھیں جس کے اندر تمام عرب کنٹریز، تمام بلکہ عرب بھی نہیں کہوں گا میں، تمام اسلامک کنٹریز جو ہے اپنے میجر ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھ کر اسرائیل کے خلاف ایٹ لیسٹ متحد ہو جائے. یہ اسرائیل کے لیے بڑی بری خبر ہے، یہ انڈیا کے لیے بڑی بری خبر ہے. وہ میں سمجھتا ہوں بالکل یہ ایک انکریجنگ پوائنٹ ہے دوسری اسلامک کنٹریز کے لیے بھی. اور پاکستان ہر لحاظ سے لیڈ کرے گا کیونکہ اس خطے میں اگر کسی کی سب سے بڑی آرم فورس پاور ہے، ایئر فورس پاور ہے، نیوکلیر پاور ہے، وہ پاکستان ہے. اس کے بعد کسی اور مسلمان کنٹری میں سب سے ٹاپ پہ صرف پاکستان ہے. صحیح کامران صاحب، جو اسرائیل کی توسیع پسندی ہے، جارحیت ہے، جیسا کہ ہم نے اس کا مظاہرہ دیکھا ابھی قطر میں، اس کے بعد سعودی عرب میں بھی اس کی حدت ظاہرہ محسوس ہیٹ فیل کی جا رہی تھی، تو اس کے بعد اس طرح کے اقدامات کا فیصلہ ہوا. تو اس ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہی ٹائمنگ بنتی تھی کیونکہ آبویسلی اب تو اس سے کچھ رہ ہی نہیں گیا. اسرائیل نے پہلے تو غزہ کو کیا، فلسطین کو کیا، وہ بھی زیادتی تھی، لیکن چلیں تب تک وہ کسی مسلم کنٹری دوسری پہ ایران پہ کیا اسے اٹیک. اچھا ایران پہ بھی جب اٹیک کیا تو باقی مسلم کنٹریز جو تھی انہوں نے سپورٹ تو کیا ایران کو وربلی، لیکن ہمیں پتا ہے کہ سعودی عربیہ کے جو ایران کے ساتھ تاریخی ڈفرینسز ہیں. اب یہ جو قطر ہے، قطر از اے ویری نیوٹرل کنٹری. مطلب اس مسلم کنٹری سے خاص طور سعودی عربیہ نے سوچا ہوگا کہ یار ہم تو امریکہ کے الائی ہیں، قطر بھی امریکہ کا الائی ہے. امریکہ کا الائی ہونا بھی جو ہے وہ قطر کے فائدے میں نہیں آیا. تو کل اگر اسرائیل نے منہ اٹھا کر سعودی عربیہ پہ اٹیک کر دیا تو سعودی عرب اس بات پہ تو نہیں رہ سکتا نا اب کہ جی امریکہ ہمارے ساتھ ہے. امریکہ تو سوائے اسرائیل کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. قطر پہ جو اٹیک ہوا اس نے ثابت کر دیا یہ بات کہ امریکہ نے نہ اس کی سرزنش کی بلکہ امریکہ ساتھ ملا ہوا تھا. امریکہ کو اس حملے کا انفارمیشن تھی. اور جو مارکو روبیو نے آ کے پریس ٹاک کی اسرائیل کے پرائم منسٹر کے ساتھ، وہ تو انہوں نے اس کو لیجیٹیمیٹ کر دیا کہ جی یہ حملہ بالکل ٹھیک ہوا ہے اور ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کی اسٹیٹ کے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. قطر پہ حملے نے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے کہ سعودی عرب نے بالکل صحیح یہ فیصلہ دوسری کنٹریز کے سلسلے میں اسلامک کنٹریز آگے آئیں گی اب اس طرح کے لائنس کے لیے. صحیح کامران شاہی صاحب، بہت شکریہ. آپ اس صورتحال کو انالائز کر رہے تھے. بریگیڈیئر وقار خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان. اسٹریٹجک باہمی معاہدہ طے پایا، دفاعی معاہدہ یہ، اور دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کی سلامتی کا تحفظ کریں گے. اس طرح کے سینیریو میں جو دنیا میں ڈیولپ ہوا ہے جنگوں کے حوالے سے، جارحیت کے حوالے سے، اس ٹائمنگ کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس معاہدے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک جو ڈیل ہے یا معاہدہ، یہ آئی وڈ سے کہ فار دا ریجن ڈیل آف دا سینچری ہے. کہ پچھلے 100 سال میں ایک ڈیزائر رہی ہے کہ اسلامک ورلڈ بھی اکٹھا ہو اور جو بڑی پاورز ہیں وہ میوچل ڈیفینس کی طرف جائیں، ڈسپائٹ کہ لوگ جو ہے اس پہ بڑی باتیں کرتے ہیں. لیکن آئی تھنک مے میں سچویشن بہت زیادہ چینج ہوئی. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ 2 پلرز ہیں غنڈہ گردی کے. ایک اسرائیل ہے ویسٹ ایشیا میں، ایک ساؤتھ ایشیا میں مودی یا انڈیا کی فارم میں. اور انہوں نے ایک نیا نارمل سیٹ کرنے کی کوشش کی کہ جب چاہے جو سوورینٹی کو ٹرمپل کرنا. اسپیشلی اس میں آپ دیکھیں اسلامک ورلڈ بیچ میں سینڈوچ ہے بلک آف اٹس ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے. تو یہ ایک نیا نارمل سیٹ کرے. اس کے اندر ونگ تھا. آئی وڈ سے کہ ویسٹ واز ونکنگ آن اٹ. اور ابھی جب قطر پہ حملہ ہوا اس کو لنک کر لیں بنان المرصوص کا جو امپیکٹ آیا تھا جب ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان انشاءاللہ ایمرج ایز نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر اور نیٹ سیکورٹی پرووائڈر اور پیئر کمپیٹیٹر ان دا ریجن. اور بھارت کے جب دانت کھٹے گی جس پہ بھارت نے بڑا شور بھی مچایا، لیکن چیزیں ایسے پھر کلیئر ہوئیں. ابھی جب قطر پہ حملہ ہو تو اس میں ایک گلف میں ولنریبلٹی کریٹ ہوئی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی انویسٹمنٹ کریں ایون ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ، بڑی پاور کے ساتھ، لیکن شاید ان کی کنائمت سے بھی یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں اور خطے کو بالکل آئی وڈ سے کہ انڈرمائن کیا جا سکتا ہے. اور اسلامک ورلڈ اور عرب ورلڈ بیکیم اے جوک. تو اس آئی تھنک بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے ایک تو نیڈ آف دی آور ہے. دوسرا اس میں بہت بڑا رول رہا ہے پاکستان کی پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ کا. 2018 سے دیکھ لیں 2-3 سال جو گزرے
آئی وڈ سے ایک نوسط کا سایہ پاکستان پہ اس طریقے سے ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا گیا کہ آپ افغانستان جیسے ملک کے سامنے بھی یو ور ٹریولائز. لیکن آئی تھنک یہ جو لیڈرشپ ہے جو مرج ہوئی, انہوں نے پاکستان کو اسٹیبلائز کیا اکنامکلی اینڈ ملیٹریلی, تو یہ آئی تھنک بہت بڑی شفٹ ہے. آئی ایم شیور اس میں اور عرب ممالک بھی شاید سامنے آئیں گے, لیکن اگر آپ ریسورسز اکٹھے کریں پاکستان کا ملٹری پرویس, ملٹری پاور اور کیپبلٹی, اور اللہ کے فضل سے پھر عوام کی ریزیلینس ہے جو آئی تھنک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ ایون معافی الخوف کہا جاتا ہے عرب ورلڈ میں, اور سعودی عربیہ کے ریسورسز, دس از گوئنگ ٹو بی اے ہیوج بام شیل آن ہیڈ آف مودی ٹونائٹ. صحیح سر, ساتھ ہی موجود رہے گا میجر جنرل ریٹائر طارق رشید خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, انہیں بھی شامل ہے, گفتگو کرتے ہیں. سر, ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے, دفاعی معاہدہ ہوا ہے, دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کی سالمیت کا تحفظ کریں گے. اس سارے سینیریو میں جو دنیا میں بنا ہوا ہے اس وقت, اس ٹائمنگ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ٹائمنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور سعودی قیادت نے بھی ریئلائز کر دیا کہ ہم ویسٹ پہ 100% ڈپینڈ نہیں کر سکتے, اور ویسٹ ٹھیک ہے اکنامیکلی انہیں سٹین کرتا ہے, ان کو پریشرائز کرتا ہے, اور دنیا ابھی تک یونیپولر ورلڈ ہے, انہیں کورس بھی کر دیتے ہیں. لیکن جس طرح سے پاکستان نے انڈیا کو شکست دی, اپنی جو ملٹری تھی اس کا جو انہوں نے اس کی کیپیبلٹی تھی وہ ڈسپلے کی, اور پاکستان تو ویسے بھی دیکھیں تاریخی طور پہ ہم نے 65 کی جنگ لڑی, باقی 71 کی, کارگل کی, اور ابھی مارکا حق نے تو کمال ہی کر دیا اس میں. دیکھیں 4 دنوں میں 6 بڑے ملک کو 4 نشانے چت کیا, اور چائنا کو بھی کریڈیبلٹی دی. ان کے اکوپمنٹ کو لوگ انڈرمائن کرتے تھے, ان کا جب ہم نے اکوپمنٹ مل کے استعمال کیا تو ان کو بھی ہم نے کریڈنس دی, اور لوگوں نے ان کو بھی اکنالج کیا کہ بھئی چائنا کے پاس بھی اس قسم کی چیزیں ہیں جو دنیا نے پہلے نہیں دیکھی تھی. تو اب یہ سعودی عربیہ, جیسے آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے سب خاص طور پہ OIC ممالک میں 57 میں سب سے اقتصادی طور پہ طاقتور ملک ہے, اور پاکستان ملیٹریلی جو ہے اس وقت دنیا کی پہلی دوسری طاقتور ملٹریز میں آتا ہے. تو یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل اس کو ڈپلومیسی کہہ لیں, سفارتی ڈپلومیسی کہہ لیں, اور خاص طور پہ ملٹری ڈپلومیسی تو ہے, یہ اس کی اچیومنٹ ہے. اور اب پاکستان اور سعودی عربیہ دنیا کے تمام معاملات میں اب اکٹھے ہو کے چلیں گے, اور پاکستان کے لیے تو بہت ہی لینڈ مارک ایگریمنٹ ہے, خاص طور پہ کیونکہ ہمارا ان کے ہمیں انڈرمائن کرتا تھا, ان کا بہت بڑا ڈائسپورا وہاں بیٹھا ہوا ہے, اور سعودی عربیہ میں ہم کسی وقت بھی ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو واپس بھیجیں اگر ہم سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرتے, اور انڈس وارٹر ٹریٹی پہ ہم سے ایگریمنٹ نہیں جو ہے واپس لیتے جو بیان بازی کر رہے ہیں, اور کشمیر کا مسئلہ بھی آپ دیکھیں حل ہوگا انشاءاللہ. صحیح, تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے لیے یہ ون ون کی سچویشن ہوگی اس معاہدے کے بعد. طارق صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا اس اتحاد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے, دیگر اسلامی ملک بھی اس میں لیٹر آن شامل ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایک ضرورت تو محسوس کی جا رہی ہے ایسے کسی الائنس کی؟ دیکھیں ایک OIC کا فورم ہے جس میں 57 اسلامی ممالک ہیں, بٹ سم ہاؤ اپنے چھوٹے انٹرسٹ میں بڑے امہ کے کانسیپٹ کو وہ انڈرمائن کر رہے تھے. اور ہم یہ پہلے بھی بات کر سکتے ہیں کہ 57 ممالک کو اکٹھا رکھنا مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز 57 ممالک کا مطلب ہے کہ 57 اس میں پرسنالٹیز بیٹھی ہوئی ہیں, ہیڈ آف اسٹیٹس بنے ہوئے ہیں. بٹ یہ بات ضرور ہوتی تھی کہ پاکستان کو ملیٹریلی بہت اسٹرانگ ہے, اور سعودی عربیہ کیونکہ اکنامیکلی بہت اسٹرانگ ہے, تو یہ اگر کسی طریقے سے مل جائے تو یہ بہت ہی بڑا ایک مضبوط ملک بن سکتا ہے. تو اللہ کا کرم ہوا ہے, اور اس میں جو لوگوں کی دعائیں تھیں, اور پاکستان خاص طور پہ عوام کے سپورٹ کے ساتھ جو ہم نے جنگ جیتی, اور اس میں اپنے جیسے میں نے کہا 6 گنا بڑے کو ہم نے شکست دی. تو اور جیسے اسرائیل نے قطر پہ دیکھیں اتنا بڑا وہاں امریکن اڈا تھا, 10,000 سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, سب سے بڑا گلف میں اڈا جو تھا الحدید ایئرپورٹ پہ, الحدید ایئر بیس پہ تھا امریکہ کا, لیکن کچھ نہیں کر سکے. اور قطر ایک بڑی چھوٹا سا ملک تو ضرور ہے, بٹ وہ بڑا ایک امیر ملک ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جب تک آپ کا دفاع مضبوط نہ ہو, جب تک آپ کے پاس مضبوط ملٹری نہ ہو, جب تک آپ کے پاس ایک کریڈیبل ڈیٹرنس نہ ہو جو کہ صرف پاکستان کے پاس ہے, تو سعودی عربیہ نے اس کو ریئلائز کیا, اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے یہ تاریخی معاہدہ سائن کیا ہے. یہ پاکستان کے لیے بہت ہی ایک میں کہوں گا تاریخی لمحہ ہے, اور ایک ہسٹورک اچیومنٹ ہے. صحیح. طارق صاحب, جن ملکوں کی وجہ سے ہم دونوں ملکوں کو اس طرح کا اتحاد بنانا پڑا, اس طرح کا معاہدہ کرنا پڑا, وہ کس طرح سے اس معاہدے کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ مطلب نیچرلی وہ اس سے خوش تو نہیں ہوں گے, بٹ وہ بے شک خوش نہ ہوں. جو ہمارا پاور پوٹینشیل ہے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اس کو سنکرونائز کیا ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں, اور ہم کسی ملک پہ حملہ نہیں کرنا چاہتے. ہمارے کوئی کسی قسم کو جھارانا عزائم نہیں ہے, نہ پاکستان کے ہیں نہ سعودی عربیہ کے ہیں. بٹ اگر ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی
जब सॉवरेनिटी को किसी ने अंडरमाइन किया तो उसकी फिर खैर नहीं होगी। हम जो भी करेगा, चाहे इंडिया है, चाहे जो मुल्क भी, इसराइल है, जो भी है, हम उसका वजूद मिटा देंगे। हमारे पास ये ताकत है। सही सर, ये भी बताइएगा कि जो पाकिस्तान पे बढ़ता हुआ एतमाद है इस तरह के मुल्कों का, खासतौर पे सऊदी अरब जैसे मुल्क का भी, तो क्या इसका जो बहुत सा ताल्लुक उस जीत से भी है जो हमने भारत के खिलाफ तारीखी जीत हासिल की? बिल्कुल, देखें उसने तो मेन रोल प्ले किया। उससे पहले देखें जो हमारा मार्का हक्स थे, तो पहले तो अमेरिका भी यही कह रहा था कि भाई आपका ये इंडिया पाकिस्तान का आपस का मामला है, कर लें। और इंडिया ये समझ रहा था कि भाई मैं पाकिस्तान पे इस तरह से जहाजों से हमला करूंगा और कुछ टारगेट्स एंगेज कर लूंगा, और मेरा क्योंकि बड़ी दुनिया में मेरे कनेक्शन है, मेरी बड़ी अच्छी डिप्लोमेटिक मनूवर है, तो मैं ये कोशिश करूंगा पाकिस्तान पे प्रेशर डाल के कि ज्यादा वो हमें बहुत बड़ा जवाब ना दें। लेकिन उसने हमारी स्पेशली मिलिट्री क़यादत को मिसरीड किया। हमारी मिलिट्री क़यादत जैसे है फील्ड मार्शल साहब, वो हाफिज़ कुरान है और उनकी नीयत बिल्कुल पक्की और सच्ची थी, और उन्हें जो रिजॉल्व दिखाया कि हम पाकिस्तान के दिफा के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। अल्लाह ताला के फजल से हमारी जो कैपेबिलिटी है, कन्वेंशनल, न्यूक्लियर, अनकन्वेंशनल डेटर्स जो है वो क्रेडिबल है, और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और उन्होंने एक सिर्फ झलक दिखाई और इंडिया को चारों शाने चित कर दिया। और दुनिया ने फिर ये देखा कि भाई उनके 7 जहाज गिरा दिए, 4 उसमें रफेल थे, और फिर इतनी मार पड़ी कि सिवाय झंडे हम देखे, हमने पूरी LOC के साथ खड़े किए हुए हैं, और खुद जाके इन्होंने अमेरिका के घुटने पकड़े और बाकी मुल्कों को भी कहा, सऊदी अरेबिया को भी कहा, ईरान को भी कहा, टर्की को भी कहा, और चाइना को भी मैसेज किया कि हमारी जान छुड़ाए पाकिस्तान से, वरना हम तो इनको खा पी गए थे। तो ये सब दुनिया ने जब इसको देखा, और फिर जो कतर का जब देखा कितना अमीर मुल्क, उसको अंडरमाइन कर दिया है, तो कल किसी की बारी भी आ सकती है। तो इस चीज को सेफ गार्ड करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान, तो इस तरह से ये इत्तेहाद जो है वो वक्त की जरूरत था, ये मुआहिदा वक्त की जरूरत था। तारिक रशीद खान साहब, आप इस पर अपना नुक्ता नजर पेश करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर वकार खान, आपने भी इस मुआहिदे को एनालाइज किया, इसकी अहमियत के मुतालिक हमें आगाह किया, आपका भी शुक्रिया।